بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عربوں کی مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاز کے علاقوں میں تھا، ایک ایسا علاقہ جسے آج تک انسانی حکومتیں قبضہ کرنے سے عاجز رہے، کیونکہ قدیم علم نے ان پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا تھا۔ یہ دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز علاقہ مانا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتوش کی زمین سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پوری دنیا کی تمام پہاڑی سلسلوں کی زیر زمین جڑیں کوہ کاف سے ہی ملتی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی عیسوی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے اسمولوجی کے مطابق نظریہ دیتے ہوئے کہا کہ آسمان کو خدا نے تام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو اپنی جگہ پر تامے رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کی طرف سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں، جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتی ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے اور ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے
اور نہ ہی وہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، اور پوری دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسی موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹی کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرمان برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ کاف اس زمین میں موجود دراصل کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالمی مثال میں موجود وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔